حج کے لیے نیت کر رہے ہیں، آپ اپنا حج کر رہے ہیں، ثواب آپ پوری دنیا کو پہنچائیں، اپنے والد کو اصل آپ کو ملتے ہوئے جائے گا، یہ عام چیز ہے۔ تو اس میں نیت برابر ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ لبیک پڑھیں گے، لبیک حجن، پہلے کیا یہاں سے پڑھ رہے تھے لبیک عمرتن، عمرے کے لیے حج احرام باندھے، اب یہاں پر لبیک حجا، اللہ میں حج کے لیے آ رہا ہوں، پھر لبیک پورا پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نیت باندھ کر، احرام باندھ کر نیت آپ نے کر لیا، تو یہ آپ کب کریں گے؟ عام طور پر حج کمیٹی سے جانے والے حضرات 7 تاریخ کو وہ آپ کو یہ تیار کر لیتے ہیں، 7 تاریخ کو شام تک، رات تک آپ تیار ہو جاتے ہیں اور مینا پہنچ جاتے ہیں۔ مینا پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں پر رکنا ہے، کوئی عبادت ابھی ایسی نہیں، آپ اپنی پریپریشن کریں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز 8 تاریخ کی ظہر سے آپ کی کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں 8 تاریخ کی ظہر سے۔ 8 تاریخ مینا کے اندر آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ سنت ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اوپر سنت ہے۔ اگر کوئی نماز آگے پیچھے یعنی آپ کو چھوٹ بھی جاتی ہے تو فرض اور واجب نہیں چھوٹ رہا، انتظامات کے لحاظ سے بعض مرتبہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے مکہ مکرمہ سے آپ کو 7 تاریخ کو لا لیا گیا، تو ویسے ہی عرفات کو نکلتے وقت نیکسٹ ڈے آپ کو 8 تاریخ کی رات ہی کو فجر پڑھائے بغیر لے کر کے نکل جاتے۔ اس سے آپ پینک نہ ہو، پریشان ہو کر کے، جذباتی ہو کر کے بد اخلاقی کرنے کی ضرورت نہیں، پوروں کے انتظامات کرنا ہوتا ہے۔ کئی لاکھ حاجی چلے جاتے ہیں راتوں رات عرفات میں، تو 5 نمازیں نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، سنت ہے، پڑھ لے پورے 5 نمازیں مینا میں تو اچھا ہے۔ فجر تک، 8 تاریخ کی ظہر سے 9 تاریخ کی فجر تک۔ اس کے بعد اب آپ کو 9 تاریخ کو جانا ہے، تو پہلا دن 8 تاریخ کا آپ کو مینا کے اندر گزر گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تھوڑا سا رک جائے، پہلا دن جو کمپلیٹ ہوا یہاں پر رک کر کے میں تھوڑی ایک اور انداز سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دراصل کیوں رک رہے ہیں، یہاں کیا عبادت ہماری خاص ہو رہی ہے، بڑے اہتمام سے آپ سنیں۔ 9 تاریخ کا دن حج کا سب سے بڑا دن ہے، 9 تاریخ حج کا، جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں، حج کا سب سے بڑا دن ہے، اور اصل دن حج کا 9 تاریخ ہی ہے۔ وہ 9 تاریخ کا دن آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے میدان عرفات میں اللہ کے پاس ہوتے ہیں، کوئی ڈسٹربنس کے بغیر۔ یہ بادشاہوں کا ایک طریقہ ہے کہ کہیں سے دور سے آپ سفر سے ملاقات کے لیے جب آتے ہیں تو آپ کو بادشاہ سے ملاقات سے پہلے ایک سیف جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ آپ سفر کی تھکان دور کر لیں، بادشاہ سے ملاقات کا پریپریشن کر لیں، بادشاہ سے کیا بات کرنا ہے ذہن میں لا لیں، اور وہاں اپنی اپنی چٹھی لے کر کے لکھ کر کے بادشاہ کو دے دیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے۔ تب بادشاہ کی جانب سے بلاوا آتا ہے، ہر آدمی اپنے سامنے جا کر کے بادشاہ سے بات کرتا ہے۔ میدان مینا میں ٹھہرنا پروردگار کے سامنے 9 تاریخ کو پیش ہونے سے پہلے کا مقدمہ ہے، وہ خالی وقت ضائع نہیں ہے۔ آپ ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، آج کی لینگویج میں اگر میں کہوں تو پیشی میں بیٹھنا ہے، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کہاں سے آیا ہے، کیا نیت سے آیا ہے، کون سے اخلاق کا ہے، کیا مقصد ہے آنے کا، پوچھا جاتا ہے، چٹھی پر لکھ کر دیجئے آپ کا کہ آپ کیوں آئے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو مینا کا قیام 5 نمازوں کا یہ طے کرتا ہے کہ آپ 9 تاریخ میں اپنے مالک سے کیا مانگنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے کیا بات لے کے جانے والے ہیں۔
عام طور پر ہم وہاں پہنچنے کے بعد فیسلٹیز کیا ہے، کھانے کو کیا ہے، پینے کو کیا ہے، میں شیطان لگا دیتا، پورا وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں ہر سال ہمارے ساتھ جو لوگ حج کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، 8 تاریخ کا پریپریشن طے کرے گا کہ 9 تاریخ تمہاری کیسے گزرے گی۔ 8 تاریخ بیٹھو، اللہ سے باتیں کرو، مالک فلاں جگہ سے آیا ہوں، تیرا ایسا ایسا بندہ ہوں، یہ گناہ لے کر کے آیا ہوں، کل تیرے پاس حاضر ہوگا، یہ گناہ معاف کرانا ہے، میری ضرورت۔ چٹھیاں بنائیے، لکھیے 8 تاریخ کو۔ والد کو سوچے، والد کی کیا ضرورت ہے؟ والد زندہ ہے تو ان کی صحت، ان کی عمر، ان کی تمام چیزیں، انتقال کر گئے تو ان کی مغفرت۔ والد، والدہ، بھائی، بہن، دوست، رشتہ دار، پڑوس، یہ سب کے سب آپ جب حج کو جا رہے ہیں تو سب امید سے آپ کو دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کے ایک ایک جملے کی قدر کرتا ہے۔ میں حدیثیں آپ کو سناؤں گا۔ 9 تاریخ کو آپ پروردگار کے روبرو ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کے جسم سے ٹپکنے والے پسینے کے قطروں کی قدر کرتا ہے، دھول سے اٹے ہوئے آپ کے چہروں کی قدر کرتا ہے، فرشتوں کو آپ کے دھول میں اٹے ہوئے چہرے دکھاتا ہے، میلی میلی چادریں دکھاتا ہے، ٹپکنے والے پسینے کے بوند دکھاتا ہے، ننگے پیر گھسے جانے والے پاؤں کو دکھاتا ہے، اور دکھا کر پروردگار بولتا ہے، آپ کے شملے جبے نہیں دکھاتا، آپ کی یہ مسکنت تواضع ان کے سارے کو دکھا دکھا کر فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے کیسے آئے ہیں۔ یہ موقع ہے آپ کو کہ پروردگار کے سامنے آپ پیش ہو رہے ہیں، آپ پریپریشن کریں، آپ لسٹ بنائیں، ورنہ میں نے 9 تاریخ کو لوگوں کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! حدیث میں آپ کو عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ اپنے آنکھوں سے میدان عرفات دیکھ کر، اللہ کے رسول کی نگاہیں تو آپ جانتے ہیں نا، میری آپ کی نگاہ کی طرح نہیں، آسمان ان کے سامنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں پہ کچھ پردہ نہیں ہوتا، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دیکھ کر فرمایا، ان اللہ سبحانہ وتعالی لیدنو، عرفے کے دن اللہ بندوں سے قریب ہو جاتا ہے، ویتجلی، اور اپنی تجلی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! ویباہی بہم الملائکہ، اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو ایسے وقت میں وہاں پر شیطان بے چین و بے قرار ہوتا ہے کہ آپ سے وقت ضائع کرا دے، یہ وہ باتوں میں لگا دے، دھوپ کتنی ہے دیکھو، پیاس کیسی لگ رہی ہے دیکھو۔ یقین کریے، کیوں؟ ان کے پاس ہاتھ اٹھا کے مانگنے کے لیے کوئی میٹیریل ہی نہیں ہے۔ ارے دعا کریے جناب، ہاتھ اٹھاتے 5 منٹ کی دعا کے بعد ختم، اس لیے کہ آپ نے پریپریشن نہیں کیا۔ آپ لسٹ لکھے، بہت ضرورت مند ہے لوگ، دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے آپ ریپریزنٹیٹیو ہے اس وقت اللہ کے پاس۔ میدان عرفات میں جتنے لاکھ لوگ ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے نمائندے ہیں اللہ کے پاس۔ تو آپ لکھیں، پریپریشن کریں، اور اس کے بعد دوسرے دن آپ کو عرفات لے جایا جاتا ہے 9 تاریخ کو۔ کسی کو رات ہی میں لے جایا گیا، کسی کو فجر کے بعد، کسی کو ظہر کے قریب۔ اصل میں وقوف عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر سے، زوال سے مغرب تک کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت اہتمام فرمایا دعاؤں کا۔ بندہ جب دعا میں لگ جاتا ہے تو اب کوئی چیز ڈسٹرب نہ کرے، یہاں تک کہ فرض نمازوں کے اوقات کو بدل دیا حضور نے۔ فرمایا کہ اب دعا شروع ہو تو دعا ختم نہ ہو۔ وہاں چنانچہ مسجد نمیرہ ہے، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہاں کے جو خطیب ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لو۔ اگرچہ عصر کا وقت نہیں ہوتا لیکن اس دن پڑھ لو، 2 رکعت ظہر کے 2 رکعت عصر کے پڑھ لو، اور اب یہاں سے لے کر کے مغرب تک کا پورا وقت دعاؤں کا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج مسجد نمیرہ ہے وہاں تشریف لے گئے،
اور وہاں پر نماز ظہر کے وقت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ جو حضور کا بڑا مشہور خطبہ ہے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد نماز پڑھائی، نماز ظہر پڑھائے 2 رکعت، مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے تھے، پھر نماز عصر پڑھایا۔ نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبیرہ سے نکل کر واپس قبلے کو پیٹ کر کے جب آپ چلتے ہیں مسجد نبیرہ سے، تو لیفٹ سائیڈ میں وہ جبل الرحمہ آتا ہے، جو ایک پہاڑ ہے، جو عام طور پر لوگ اسے جبل الرحمہ کہتے ہیں۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے دامن میں آ کے ٹھہرے۔ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں لوگ ٹھیک ہے، لیکن حضور اس کے دامن میں آ کے ٹھہرے۔ حضور کے ساتھ صحابہ تھے، صحابیات تھے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا پھر، اور لوگوں کو بڑی قیمتی نصیحت فرمائی۔ اور اس کے بعد اندازاً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے، ظہر کی نماز کا وقت وہاں پر 12:20 12:25 سے شروع ہو جاتا ہے، اور ابتدائی وقت میں نماز ہو جاتی ہے۔ نماز اور خطبہ ملا کر کے 20 سے 25 منٹ اگر آپ لگا لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 1 بجنے سے پہلے نماز اور خطبہ سب ختم ہو گیا۔ حضور وہاں سے وہاں تک گئے، 10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ حساب لگا لیں، کم از کم 1 بجے سے یا 1:10 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا شروع کیا، اپنے مالک اپنے پروردگار سے دعا کرنا شروع کیا عرفات کے میدان میں۔ حیران ہوں گے آپ، حضور دعا فرما رہے ہیں، اونٹ پر تشریف فرما ہے، اب وہاں سے دعا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے دعاؤں میں کبھی حضور کے ہاتھ مکمل اٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہاتھ جھکا رہے ہیں، کبھی ہاتھ دراز کر رہے ہیں، کبھی حضور اونٹ سے اتر کر کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، کبھی ٹھہر رہے ہیں۔ یہ انداز بدل بدل کر حضور دعا کرتے ہیں۔ صحابیات فرماتے ہیں کہ نان اسٹاپ، بغیر رکے کے حضور نے مغرب کی اذان تک، مغرب کی نماز تک، یعنی سورج کے ڈوبنے تک حضور نے دعا فرمائی۔ گویا 5 گھنٹے، 5.5 گھنٹے حضور نے دعا فرمائی۔ اتنا روئے، پسینے سے شرابور ہے، صحابہ صحابیہ بے چین ہیں، پانی لے کر کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ جب سورج ڈوبنے لگا حضور دعا ختم کیے، صحابیات نے اپنا پیالہ پیش کیا، اس میں دودھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.5 گھنٹے دعاؤں کے بعد 2 گھٹ دودھ نوش فرمایا۔ اللہ اکبر! کیا کیا دعائیں حضور نے نہیں کی، کیسے 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 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو یہ وقوف عرفات، اور فرمایا یہی اصل حج اکبر، یعنی یوم الحج الاکبر جو قرآن میں کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا دن ہے حج کا، جس کو وقوف عرفات کہتے ہیں۔ زوال سے لے کر کے مغرب تک اب آپ کو عرفات کے میدان سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ کوئی ایک آدمی یا ایک بچہ یا ایک عورت یا ایک عالم جب عرفات کے میدان میں آ جاتا ہے، سورج ڈوبنے تک اس کے باؤنڈریز کو لاک کر دیا جاتا ہے، اب کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ خدا کی رحمت برس رہی ہے، اب تم باہر چلے جاؤ گے؟ نہیں، اجازت نہیں ہے، چاہے تمہاری کوئی ایمرجنسی ہو۔ بلکہ وہ دن تو ایسا ہے کہ کوئی کسی پہلے سے بیمار پڑ جائے، کوئی ایمرجنسی میں ہے، کوئی سیریس ہے، تو اس کو بھی آئی سی یو سے ایمبولینسز میں لٹا کر کے میدان عرفات میں لا کر کے رکھا جاتا ہے۔ منہ نہیں چل رہا ہوگا، بیٹھنے نہیں آ رہا ہوگا، لیکن خدا کی رحمت برس رہی ہے، وہاں لا کر کے بٹھا دو، ٹھہرا دو، لٹا دو، بس خدا کی رحمت کا حصہ مل جائے گا اور حج ادا ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ 9 تاریخ، یہ اب سورج غروب ہونے تک آپ کو میدان عرفات میں وہاں پر رہنا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ سورج غروب ہو گیا، 9 تاریخ ختم ہو گئی۔ اب سب کو ہمارے پاس عادت ہے کہ مغرب ہوتے ہی نماز مغرب پڑھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب ادا نہیں فرمائی۔ فرمایا چلو یہاں سے نکلو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہاں سے اب نکل جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ جائیں گے۔
مینا اور عرفات کے درمیان ایک میدان آتا ہے، میدان مزدلفہ، وہاں پر جائیں گے اور رات وہاں قیام کریں گے اور وہاں جا کر کے نماز مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں جیسے ظہر و عصر کو جمع تقدیم کہتے ہیں، یعنی عصر کو پہلے کر لیا تھا، ویسے ہی مغرب کو مؤخر کر دیا جائے گا، مغرب دیر سے پڑھی جائے گی، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ آپ کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، ارے 6:30 ہو گئے، 7 ہو گئے، 7:30 ہو گئے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، مغرب نہیں ہوئی، قضا نہیں ہے، اللہ کے رسول کے حکم میں شامل ہے۔ اسلام دراصل رسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ نماز پڑھو تو عبادت ہے، تو عبادت ہے، نماز مت پڑھو تو عبادت ہے، عبادت ہے۔ بڑے بڑے متقی پرہیزگار سب نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا وہاں جا کے پڑھو۔ مغرب چھوڑی اور پہنچے، جب بھی پہنچتے ہیں وہاں پر، کوئی رات میں 12 بجے پہنچتا ہے، کوئی 11 بجے پہنچتا ہے، کوئی 10 بجے پہنچتا ہے، کوئی 1 بجے پہنچتا ہے، جب بھی پہنچے رات میں وہاں اذان دی جائے گی۔ اذان دے کر کے اگر اذان ہو گئی ہے تو اقامت دیے، نماز مغرب پڑھیں، پھر اقامت دیں، پھر نماز عشاء پڑھیں، اور اس کے بعد وہاں حکم ہے کہ رات میں آرام کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مزدلفہ میں آرام فرمایا، عرفات میں دعائیں کر کر، عبادتیں کر کر تھکے ہوئے ہیں۔ اب 9 تاریخ کی رات ہے، 10 تاریخ دوسرے دن ہے، 10 تاریخ حج کا سب سے بزی دن ہے، سب سے بڑا دن 9 تاریخ ہی ہے، لیکن 10 تاریخ سب سے بزی دن ہے، سب سے بزی دن۔ ہر دن ایک ایک کام تھا، یہاں کئی کام ہیں، تو اس کے لیے آرام ضروری ہے۔ مزدلفہ کی رات بڑی سہانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنا بچھونا بچھا کر کے اسی ریگزاروں کے اوپر حضور نے آرام فرمایا اور لیٹ گئے، اور رات بڑی گہری نیند سوئے۔ یہاں تک کہ صحابہ فرماتے حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد کو ناغہ نہیں فرمایا، لیکن مزدلفہ کی رات حضور نے تہجد نہیں پڑھا، عمدن نہیں پڑھے۔ پڑھنا ناجائز ایسا نہیں ہے، حضور نے اس لیے نہیں پڑھا کہ اگر حضور وہاں تہجد پڑھتے، صحابہ سب ساتھ تھے اور سب یہ سمجھتے تہجد پڑھنا چاہیے، تو پوری پھر رات، تمام رات چھوڑ کے تہجد پڑھتے، دوسرے دن کے پھر عبادتیں ڈسٹرب ہوتی۔ حضور آرام کر لی، نماز فجر کو اٹھے اور وضو کر کے نماز فجر ادا کیے۔ اب نماز فجر کے بعد مزدلفہ کے متعلق یاد رکھے، مزدلفہ کا جو قیام ہے عام طور پر رات جاگنا، یعنی وہاں پر رات میں رکنے کو لوگ وہ قیام مزدلفہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز فجر سے لے کر کے نماز اشراق تک جو 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ جو ہوتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ وہاں پر ٹھہر کر دعا فرمایا حضور نے، قیام مزدلفہ ہے۔ اس کا کانسیپٹ سمجھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-ساڑھے 5 گھنٹے دعا فرمائی، کہاں؟ عرفات میں، چن چن کے اپنی امتیوں کی مغفرت کی دعا کی۔ کیا کیا تصور میں تھا، امت کے خرابیاں سب ذکر کرتے ہوئے سستیاں، اللہ سے مغفرت کی دعا کی، لیکن پوری 5.5 گھنٹے دعا کے بعد حضور کے چہرے پر جو بشاشت ہونی چاہیے تھا، جو فریشنس ہونی چاہیے تھا، وہ اتنی فریشنس نہیں تھی، اتنی بشاشت نہیں تھی۔ ایک فکر تھی حضور کے اوپر، ایک فکر تھی۔ عرفات سے ایسے ہی نکلے، حالانکہ بڑی دعائیں کی، بڑی اللہ پہ اطمینان اور یقین، لیکن کوئی ایک فکر حضور کو ستا رہی تھی، اور وہ میدان مزدلفہ میں حضور تشریف لے گئے، رات آرام کیے۔ فجر کی نماز کے بعد جہاں حضور رکے تھے اس کے بازو پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر اپنی اونٹنی اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے چڑھ گئے، اس لیے کہ پورے میدان کے لوگ دیکھنا ہے حضور کو کہ حضور کیا کر رہے۔ وہاں چڑھ کر کے حضور نے سورج نکلنے تک دعا فرمائی، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی عبادت تو اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، صحابہ کی عبادت حضور کو دیکھنا ہے۔ صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کر رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا دیکھو مجھے دیکھتے رہو،
میں جو کر رہا ہوں نوٹ کر لو. خذو عنی مناسککم, مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو, اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ ان مقامات پر آئندہ میں تم کو پھر نہیں ملوں گا. امت کو پہنچا دو بات. تو صحابہ ایک ایک قدم حضور کا لکھتے ہیں, ایک ایک ادا لکھتے ہیں. فرمایا کہ جب حضور اس پہاڑ کے اوپر چڑھے اور چڑھ کر وہاں دعا کرنے لگے, 15-20 منٹ کی مختصر سی دعا تھی, ابھی دعا ختم ہی کیے. اب آپ سوچیں یہاں امام صاحب دعا کرتے ہیں, آپ کے اور ہمارے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں, تواضع کے مارے ہم اپنے سروں کو اور نگاہوں کو جھکائے روتے رہتے, کوئی امام صاحب کے چہرے کو نہیں دیکھتا, سب اللہ کو پکارتے. صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ حضور دعا کر رہے ہیں, ان کی نگاہیں حضور کے چہرے انور کو تکتی ہے. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کرتے کرتے مسکرانے لگے, اور بڑے کھل کر کے مسکرائے, بڑے کھل کر کے مسکرائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, غیر معمولی, آپ کے چہرے پہ اتنی بشاشت اور اتنا مسکرا دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تاریخی جملے صحابہ نے نقل کیا اور حدیث کی کتابوں میں, صحیح حدیثوں میں ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرفات کے میدان میں جب میں نے دعا کی, میری امت کی ایک ایک خرابی کو یاد کر کر کے اللہ سے پھر بھی معافی چاہیے, اللہ نے میری امت کی مغفرت کی مجھ سے وعدہ کیا. لیکن آخر میں فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں, حقوق العباد جو باقی ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہو گئی کہ یہ ابلیس شیطان کے لیے ونڈو کھلا ہوا ہے, یہ ونڈو کھلا ہوا ہے, سب کو حقوق العباد میں پھانس کر کے دوزخی بنا دے گا. کیسا ہوگا؟ اس فکر میں حضور میدان عرفات سے مزدلفہ کا سفر کیے, رات اسی فکر میں سوئے, صبح اٹھے تو پہاڑ پہ چڑھ کے دعا کرتے کرتے اللہ رب العزت کے پاس ایک تجویز پیش کی. مالک یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی, پھر یہ دنیا تو نہیں ہوگی, سب آپ کے پاس ہوں گے اور سب بندے بن کر ہوں گے, سب محتاج ہوں گے. جس کا حق باقی ہے وہ بھی محتاج ہوگا, جو حق دینے والا ہے وہ بھی محتاج ہے. اللہ جب تیرے سامنے ہوں گے, جس کا حق باقی ہے, مالک تو اسے اپنے انعام و اکرام دے کر کے اس کو راضی کر کر اس کو بخشوا دے سکتا ہے, اس کو معاف کرا دے سکتا ہے, اپنے فضل سے اس کو خوش کر کر معاف کرا سکتا ہے. میرے مالک تو میری امت کے ان لوگوں کو یہ محروم نہ رکھ, اپنی مغفرت سے انہیں بھی معاف کر دے. پروردگار کو حضور کی یہ تجویز پسند آئی اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اور وہیں پر فرمایا کہ میرے حبیب میں آپ کی امت کے ان لوگوں کو بھی قیامت کے روز جو معافی چاہنا چاہتے تھے, حقوق العباد ادا کر لینا چاہتے تھے, موقع نہ ملا, موت ہو گئی, وہاں پر اللہ ایسی کوئی کام کر کر, ایسی کوئی ہیلا نکال کر اپنا فضل کر کر معاف کرا دے گا. تو یہ اعلان ہونا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دیکھو ابلیس کو چیخے مار رہا ہے, مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پہ ڈال کر کے واویلا کر رہا ہے کہ میں نے اتنی محنتوں سے انہیں دوزخی بنایا تھا, محمد الرسول اللہ نے اپنے رب کو رو رو کر منا لیا اور جنتی بنا لی. یہ مزدلفہ کا میدان ہے, تیزی نہ کریں, عرفات کے بچے ہوئے دعائیں مزدلفہ میں قبول ہو جاتی. وہ 15-20 منٹ حضور کی بچی ہوئی تمنائیں تکمیل ہوئی. لوگ اٹھتے اور دوڑنا شروع کر دیتے, ان کے تصور میں صرف جلدی جانا ہے. دیکھیے حج جلدی جلدی کرنے کا نام نہیں ہے, وہ مقام ہے جہاں میرے اور آپ کے جیسے گناہگاروں کی فکر حضور کے قدموں کو رکا دی تھی. حضور ٹھہر گئے تھے, میری امت کے وہ لوگ بچے رہے اور میں چلا جاؤں کیسے ہو. اللہ اکبر. تو میرے حال عزیزان گرامی, مزدلفہ سے مزدلفہ کا قیام, یہ سورج نکلنے تک, اب سورج نکل گیا, وہاں سے جانا ہے. 10 تاریخ آ گئی, 8 تاریخ مینا میں ہو گئی, 9 تاریخ عرفات میں ہوئی اور رات مزدلفہ میں گزر گئی. اب 10 تاریخ, اب یہاں سے حج کا سب سے بزی دن ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں سے آپ نکلیں گے تھکے مانے, جو بھی آپ کے ساتھ سامان ہوگا اپنے ٹینٹ میں پہنچ کر کے ٹینٹ میں رکھ دیں گے, فریش ہوں گے, جو ناشتہ وغیرہ ہے کریں گے. وہاں سے رمی جمار کے لیے آپ کو جانا ہے. اس دن
जो काम है याद रखें, सबसे पहले रमी जिमार करना है, उसके बाद आपको कुर्बानी देना है, उसके बाद हलक कराना है, फिर तवाफ़ ज़ियारा है, फिर सई है। शो करके नाश्ता, क्योंकि अब फिर दिन तमाम निकल गए तो निकल गए, इसके लिए कुछ देर रुक करके अपना जो सामान अरफात को ले गए थे वो तमाम सामान अपने टेंट में रख दे, नाश्ता वगैरह कर कर आपको निकलना है। निकल कर आपको रमी जिमार का ये पहला दिन है। असल में रमी कहते हैं कंकर फेंकने को। रमी जिमार ये असल में 3 अलग अलग पिलर्स वहां पर दिखेंगे, बल्कि दीवार दिखेंगे। ये 3 वो मकामात हैं जहां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वो अपने फर्जंद हजरत इस्माइल को ज़ुबह करने के लिए ले जा रहे थे, शैतान ये 3 मकामात पर उन्हें अल्लाह के इस हुक्म से रोकने की कोशिश किया, तो हजरत इब्राहीम ने उसको धुतकारा, पहचान करके उसे दूर किया, उसको जलील किया। उस मकाम पर हजरत इब्राहीम की शैतान को ज़ेर करने और उसको रद्द करने की याद में हुजूर वहां पर इब्तिदा में एक सिर्फ लकड़ी लगाकर पे उस पर कंकर मारने का हुक्म दिया था। तो यहां पर पहले दिन जमरे उक़बा यानी बड़ा शैतान कहते हैं आम तौर पर, आपको उसको कंकर मारने। जब आप मीना के टेंट से जाते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, किसी को ग्राउंड फ्लोर, किसी को फर्स्ट फ्लोर, किसी को सेकंड फ्लोर, इन इंतजामात के लिहाज से आपको छोड़ते हैं। किसी को दूर दराज से आना पड़ता है, किसी को करीब से। बहरहाल आपको अच्छी तैयारी से जाना होगा। वहां पर जाने के बाद आपको कंकर मारनी है। पहला और दूसरा शैतान को छोड़कर तीसरे बड़े शैतान को आप कंकर मारेंगे पहली वक्त में। आपको ये कंकरियां ले लेनी है मैदान मुज़दलिफा से, रात में जो क़ियाम किए हैं वहां से छोटी छोटी कंकरियां चुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से चुना है। एक एक काम हुजूर के बताए हुए तरीके पर करना है। हुजूर ने कंकर वहां से लिया, हम वहां से लिए। कंकर तो पूरी दुनिया में फैले हुए, आप यहां से भी ले जा सकते हैं। बात छोटी है, बताना यह है कि हम रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। यहाँ के कीमती कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात में पत्थर नहीं, यहाँ से मोतियां चुन के ले जाता हूं तो वो सवाब नहीं है जो मैदाने मुज़दलिफा के छोटे छोटे कंकरों में सवाब है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने वहां से उठाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात ये है कि हम उनके दीवाने हैं, वो जैसे उठाए हम भी उठाएंगे। बस आप लेकर के निकले वहां से। अब आप गिन लें कितनी कंकर हमको लेनी है। आपको 7 कंकर मारना है। पहले दिन एक ही जमरे को मारना है आपको, दूसरे दिन 3, फिर तीसरे दिन 3। तो जुमला आपको 7 मरतबा 7 जमरात को। तो आपको कितनी कंकर लेना है आप गिन लें, गिन करके कुछ जायद कंकर 7 ले लें। पहले दिन जमरे उक़बा को, बड़े शैतान को आपको कंकर मारना है, और उसके बाद वहां से कंकर मारने के बाद कुर्बानी देना है। कुर्बानी देने का नज़म जैसा भी हो, आपके ग्रुप वाले जो भी तय किए, वहां पर बैंक को देते हैं या प्राइवेट करते हैं या सब मिल के कुछ करते हैं, तो इंतजाम कर ले। जब आपको इस बात का कंफर्मेशन आ जाता है कि कुर्बानी हो गई है, तो उसके बाद आपको बाल निकालना है। जल्दबाजी ना करें। कुर्बानी से पहले अगर बाल निकाल लेते हैं तो दम देना पड़ेगा, एक और बकरा देना पड़ेगा। जल्दी ना करें। इत्तला आ जाने के बाद भी एहतियातन आधा घंटा रुक जाएं, कुछ देर वेट कर लें। आप कंकर मारने के बाद इत्तला दे दें जो भी आपके बाल निकालने वाले हैं उनको, जो भी आपकी कुर्बानी देने वाले हैं, कि भाई हमारी रमी हो गई। उनके बाद आप निकल कर जाएं अपने अकोमोडेशन को, या हरम को जा रहे हैं तो जाएं, वापस टेंट को आना है तो आ जाएं। वो जब इत्तला आपको देते हैं, क्या किस बात की इत्तला, कि भाई कुर्बानी आपकी हो गई, तो मजीद एक आधा घंटा वेट करें, उसके बाद आप बाल निकाल सकते हैं। ये बाल निकालकर आप अपना एहराम खोल देंगे, नॉर्मल कपड़े आप पहन लेंगे, और उसके बाद आप जा करके तवाफ़े ज़ियारा करेंगे। तवाफ़े ज़ियारा ये फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है। 10 तारीख की फजर से लेकर आप 12 तारीख की मगरिब तक तवाफ़े ज़ियारा आप कर सकते हैं। 10 तारीख की फजर यानी आप फजर के बाद कंकर मारे सीधा चले गए। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, इन तीनों दिनों में आप तवाफ़े ज़ियारा कर सकते हैं। तवाफ़े ज़ियारा के बाद आपको सई करना है, हज की सई। तवाफ़े ज़ियारा के बाद आपको
सही करना है, हज की सही, चाहे आप 10 तारीख को करें या 11 तारीख को करें या 12 तारीख को। अगर 10 तारीख को तवाफ ज़ियारा कर लेते हैं आप और उसके बाद सही करते हैं, वापिस आकर आपको मिना में रहना है। दूसरे दिन आपको फिर कंकर मारनी है। पहले दिन कंकर मारने का आपको वक्त फजर से लेकर के जोहर तक है, उसके बाद भी जा सकते हैं, मुस्तहब वक्त है। दूसरे दिन का वक्त आपको जोहर के बाद से शुरू होता है, सुबह में नहीं है, जवाल के बाद से। तीसरे दिन का वक्त भी जवाल के बाद से शुरू होता है कंकरियां मारने का। इस तरीके से आप मिना में रहकर मक्का जाकर तवाफ ज़ियारा कर कर वापिस आएंगे, मिना में क़ियाम करेंगे और वहां से फिर आप जाकर के रमी जिमार करते जाएंगे, आकर के अपने टेंट में रहेंगे। 12 तारीख की कंकरियां मारकर आप वापिस अपने अकोमोडेशन को जाएंगे। अगर कोई 13 तारीख तक रुकता है तो उसको ज्यादा सवाब है। यहां आपका हज कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक चीज बच जाती है, वो तवाफ़े विदा। जब भी आप आखिरी दिन होगा मक्कतुल मुकर्रमा से निकलने का, तैयारी पूरी हो जाएगी, तो अब आपको जाकर के एक तवाफ करना है, वो तवाफ़े विदा है। तो ये तवाफ़े विदा करे बगैर आप मक्के मुकर्रमा नहीं छोड़ सकते। तवाफ़े विदा आपके ऊपर वाजिब है। तवाफ़े विदा कर लेने के बाद आप मक्के मुकर्रमा छोड़ सकते हैं। ये मैं एक समरी के तौर पर मुकम्मल आपको हज बयान कर दिया। अब पॉइंट वाइज आप एक चीज याद रख लें कि हज में 3 फर्ज होते हैं और 6 वाजिब होते हैं। ये नोट करने की बात। हज में मैं पहले कैंप में भी लिखाया था, खवातीन भी ये लिख रही है, पूरा एक स्टोरी के तौर पर तो मैंने आपको सुना दिया। अब याद रखने के लिए हज में 3 फर्ज होते हैं और 6 वाजिब होते हैं। फर्ज भी नहीं छूटनी चाहिए, वाजिब भी नहीं छूटनी चाहिए। फर्ज अगर छूट जाता है तो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं, उसका कोई बदल नहीं, उसका कोई दम नहीं, हज साकित, हज जाए हो जाता है। वाजिब अगर इत्तेफाक से छूट जाता है, दम देने से आपका हज तकमील हो जाता है। हज के फराइज क्या है, नंबर वाइज आप लिख लें। हज का सबसे पहला फर्ज यह है कि आप नियत करें और एहराम बांधें, जो आप 7 तारीख को करने वाले हैं। नियत करना और एहराम बांध के लब्बैक कहना हज का पहला फर्ज है। इसके बगैर आपका हज शुरू नहीं होगा। सबसे पहला फर्ज मर्द हजरात के लिए भी, औरतों के लिए भी। यहां औरतें इस बात को याद रखें, अगर कोई खवातीन मखसूस अय्याम में है, उनकी नापाकी के अगर अय्याम है, परेशानी की बात नहीं, गुस्ल करें। आप गुस्ल कर कर एहराम बांध लें, आप नियत कर लें। हज के तमाम काम आप कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, तवाफ नहीं कर सकते हैं। इन 3 चीजों के अलावा आप पूरी इबादतें जो सब कर रहे हैं आप करिए। आप यहां से निकलते वक्त हो या फिर 7 तारीख, कई औरतें हैं इत्तेफाक से उनके वो दिन आ जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप एहराम बांधना है, वो पहला फर्ज है। 3 फर्जों में पहला फर्ज क्या है, एहराम बांध के नियत करना। नंबर 2 वकूफ अरफात, 9 तारीख का वकूफ अरफात, ये दूसरा फर्ज है। इसमें कोई ऑल्टरनेट नहीं। अगर ये छूट गया तो आपका हज चला गया। आपको वकूफ अरफात कंपलसरी है, आपको वकूफ अरफात होना है। हज के 2 फर्ज हुए। तीसरा फर्ज हज का क्या है, तवाफ ज़ियारा, तवाफ इफाजा जिसे कहते हैं। 10 तारीख से 12 तारीख तक का जो है उस वक्त के अंदर तवाफ ज़ियारा करना। ये 3 फर्ज है हज के। लिस्ट बना लें, चेक लिस्ट बना लें, एक एक काम कंप्लीट करके आप उसको टिक करते जाएं। पता चल जाएगा कि मेरा, आप खुद मुतमईन रहे कि आज ये काम कर लिया, एक फर्ज अदा हो गया, दूसरा फर्ज अदा हो गया। अपने साथियों को, अपने ग्रुप वालों को, दूसरे मुल्क से आए वालों को बड़ी मदद है किसी की हज के मसाइल समझाना। उलझिए नहीं, इख्तिलाफात में मत पड़िए। ये फराइज और वाजिबात जो लिख कर जा रहे हैं, इस पे अमल कीजिए। 3 फर्ज नियत व एहराम 1, वकूफ अरफात 2,
तवाफ ज़ियारा 3, ये लिख लीजिए। अब इसके अलग अलग मसाइल। 6 वाजिबात, इसमें से 5 नहीं होना है, इसमें से 7 नहीं, 6 वाजिबात 6। नंबर 1, पहला वाजिब मुज़दलिफा का क़याम। सबसे पहला वाजिब जो आपको 9 तारीख के बाद रात में मुज़दलिफा में ठहर कर सुबह में जो ठहर रहे हैं, असल रात आप कभी भी पहुंचे ये माना नहीं है, फजर की नमाज के बाद इशराक तक आपको जो ठहरना है वो सबसे अहम मरहला है। वुकूफ क़ियाम मुज़दलिफा पहला वाजिब है। नंबर 2, रमी जिमार। तीनों दिन की रमी जिमार वाजिब है, पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की। तो दूसरा वाजिब रमी जिमार। तीसरा वाजिब दमे शुक्र कहते हैं, जिसे आप कुर्बानी कहते हैं, दमे शुक्र कहते हैं, असल में कुर्बानी है, दमे शुक्र है, तीसरा वाजिब है। चौथा वाजिब बाल निकालना है, चाहे बाल पूरे निकाले या बाल कम कराए, फजीलत बाल पूरे निकालने में है। तो 4 वाजिबात हो गए। क्या क्या हुए? पहला मुज़दलिफा का क़याम, दूसरा रमी जिमार, तीसरा दमे शुक्र कुर्बानी, चौथा हलक या कसर, 5वां वाजिब है आपका सई जो है तवाफ़े ज़ियारा के बाद की सई, ये वाजिब है, ये 5वां वाजिब है। इसको आप तवाफ़े ज़ियारा के बाद भी कर सकते हैं। एक और राय फुक़हा देते हैं, अगर बाज़ मर्तबा ज़ईफ़ लोग हैं, पहले कर लेना चाहते हैं, तो 7 तारीख या 8 तारीख को जब एहराम बन के मिना को आते ना, उससे पहले जाकर के वो एहराम बांधे हुई हालत में जाके एक नफिल तवाफ करके अगर आप सई कर लेते हैं, तब भी इजाजत दी गई है कि आपको हज के बाद सई करने की जरूरत नहीं है। रेयर केसेस में आप इससे इस्तेफादा भी कर सकते हैं, लेकिन करना वाजिब है। तो ये 5वां वाजिब हुआ सई, हज की सई तवाफ के बाद, बगैर तवाफ के नहीं होती है। और 6ठा वाजिब सुबह सफर तकमील होने के बाद तवाफ़े विदा, तवाफ़े विदा, मक्के को विदा करके निकल रहे हैं। अंदाजा कीजिए, अभी भाई सुना रहे थे, अल्लाह से मुलाकात है। जैसे आते हुए जिस जज्बे से, जिस अदब से अल्लाह से मिलने आते हैं, वैसे ही जाते वक्त विदाई भी लेना है, वही जज्बात के साथ, वही रो रो कर मुलाकात के बाद कि फिर अल्लाह बुलाए, फिर अपने दर पे बिठाए, फिर अपने घर का दीदार करे। तवाफ़े विदा वाजिब है। तो ये 3 फर्ज और 6 वाजिब आपको याद हो गए। मैं छोटी सी दरख्वास्त करूंगा, मैं बोलता हूं आप भी रिपीट करें ताकि याद हो जाए। ये बेनहज यही है, बाकी तमाम बातें आदाब है, तमाम बातें आपके जज्बात हैं, तमाम बातें आपकी, लेकिन जो फराइज़ है जिनका कोई ऑल्टरनेट रिप्लेसमेंट नहीं है, वो ये 6 चीज, ये जुमला 9 चीजें हैं। तो आप बता सकते हैं, बताइए 3 फराइज़ क्या क्या है? नंबर 1 नियत और एहराम, सबसे पहला फर्ज। नंबर 2 बोलिए वुकूफ अरफात, 9 तारीख जवाल से लेकर के मगरिब तक वुकूफ अरफात। नंबर 3 तवाफ ज़ियारा, 10 तारीख की फजर से लेकर के 12 तारीख की मगरिब तक। तो 3 फर्ज हो गए। 6 वाजिब गिनाइए। पहला मुज़दलिफा का क़ियाम। मेरी बहनों से भी दरख्वास्त है, वही की मुख्तसर सी आवाज में जोर से बोले, याद हो जाता है। मुज़दलिफा का क़ियाम पहला वाजिब। दूसरा वाजिब रमी जिमार, दूसरा वाजिब, यानी कंकर मारना है शैतान। नंबर 2। नंबर 3 कुर्बानी, जिसे दमे शुक्र कहते हैं। क़िरान और तमत्तो करने वाले पर वाजिब है कुर्बानी देना, चाहे आप बकरा दें या ऊंट के अंदर सब मिल जाए, जैसे भी हो। 3 वाजिब हो गए। चौथा वाजिब बाल निकालना, मुकम्मल या पूरे वस्तरे से निकाले या आधे। ख़वातीन के लिए यह है कि वो एक पोर, एक उंगली, एक उंगल कितना निकाले। चलिए, इसके बाद का वाजिब सई, तवाफ के बाद 5वां वाजिब। और 6ठा वाजिब तवाफ विदा।
یہ 9 چیزیں آپ یاد رکھیں، لسٹ بنا لیں، زبانی یاد رہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، باقی چیزوں میں نیچ اونچ ہو سکتی ہے، کوئی کمی زیادتی ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں آپ کے حج کو تکمیل کرنے والے۔ ایک اہم بات طواف پہ، ایک تو میں بال نکالنے سے متعلق عرض کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ موقع نہیں ہے، آپ سے میری درخواست ہے کہ حج کو جانے سے پہلے ایک بار اللہ والوں کا حج پڑھ لو، کسی بزرگ کا حج پڑھ لو، وہ حج کیسے کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پڑھ لو، دل خوش ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کیسے حضور قربانی کے بعد بال نکالتے ہوئے تشریف فرما ہے۔ بہت عالی شان منظر تھا حضور کے بال نکالنے کا، مینا کے میدان میں ایک چٹان پہ حضور تشریف فرما ہے، ایک صحابی حضور کے بال نکال رہے ہیں، صحابہ دیوانہ وار عشق کی حالت میں حضور کے ایک ایک بال کو اٹھا رہے ہیں، وہ صحابی پورے ایک طرف کے سیدھے جانب کے بال جمع نکالے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک صحابی کو عنایت فرمایا یہ لوگوں میں بانٹ دو، حضور کا ایک ایک بال بانٹ دیا گیا، بائیں جانب کے بال نکالے، فرمایا یہ خواتین میں بانٹ دو، آدھے بال مردوں میں اور خواتین میں تقسیم کر دیا۔ ایسے ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال نکالے جا رہے تھے، حضور نے دعا فرمائی، کیا دعا فرمایا؟ اللہم اغفر، اے اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو بال پورے وسترے سے نکلتے ہیں، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرانے والے کی بخشش فرما دے۔ صحابہ بازو سے فرمایا وللمقصرین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو خینچی سے کٹ کر رہے ان کے لیے بھی فرما دیجیے۔ حضور نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ وسترے سے بال نکالنے والے کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ وللمقصرین یا رسول اللہ، فرمایا پھر تیسری مرتبہ اللہم اغفر للمحلقین، اللہ وسترے سے نکالنے والے کو معاف فرما دے، 3 مرتبہ۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ مقصرین، تو حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا وللمقصرین، اللہ کم کرنے والے کو معاف فرمائے۔ تو پتہ چلا حضور کی مرضی کیا ہے، حضور کی مرضی یہ کہ آپ وسترے سے بال نکال دیں۔ تو میں پہلے پورے حج کی ایک سمری آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس کے بعد آپ کو حج کے فرائض و واجبات آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب میری بات یہاں ختم ہونے والی ہے، اس سے پہلے میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو حج ہو گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی ایک بہترین واقعہ سنا کر اس پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کے دل کی تمنا ہے، وہ بات جو صحابی نے حضور سے پوچھی ہے، آپ میں سے ہر ایک پوچھنا چاہتا ہے یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا۔ مینا کے میدان میں مسجد خیف ہے، بڑی عظیم الشان مسجد ہے، آپ ربیع جمار کو جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ مسجد آتی ہے، 70 سے زائد انبیاء اکرام نے اس مسجد میں نماز ادا کی ہے، بڑی متبرک، اور حضور کا خیمہ وہیں ہوتا تھا۔ موقع نکال کر کے اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں، سال میں 5 دن ہی یہ مسجد کھلتی ہے، مسجد خیف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 صحابی آئے، ایک انصاری دوسرے ثقفی، 2 صحابی آئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی بشاشت کی کیفیت میں تھے، اپنے صحابہ آئے، حضور نے فرمایا کہ تم جو پوچھنے آئے میں اپنے سے بتا دوں یا پھر تم پوچھنے کے بعد جواب دو؟ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ تم جو پوچھنے آئے ہیں وہ میں خود اپنے سے بتا دوں یا تم پوچھے بعد جواب دوں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنے سے بتا دیجیے، ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے تمہاری بات پہلے بتاؤں یا تمہاری بات، تم کیا پوچھنے والے تھے وہ پہلے بتاؤں یا تم جو پوچھنے والے تھے پہلے بتاؤ؟ ان لوگوں میں سے طے کر انہوں نے فرمایا، جو ثقفی صحابی تھے، فرمایا کہ ان کے متعلق فرمائے۔ اب دل کے کان کھول کر کے یہ اصل آپ کے حج کا مغز آپ لے کے جا رہے ہیں، حضور کے زبانی سن لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اتنا پورا حج کرنے کے بعد تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے
کہ حج کو پروردگار بلایا ہے، میں تیار ہوا اپنے گھر سے نکلا، سواری پر بیٹھا اور اللہ کے گھر آیا، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ میں اللہ کے گھر کا طواف کیا، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ 2 رکعت طواف کے بعد کے واجب الطواف پڑھا، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ عرفات کے میدان میں گیا، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ مینا میں آ کر شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آپ نے کہا، میں مار دیا، کیا ملنے والا ہے؟ قربانی دینے کے لیے کہا، قربانی دیا، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ میں بال نکالنے کے لیے حکم دیا، بال نکالا، مجھے اس پہ اللہ کیا اجر دینے والا ہے؟ طواف زیارہ کے لیے جانے کا حکم دیا، میں طواف زیارہ کو چلا گیا، اللہ مجھے اس سے کیا اجر دینے والے ہیں؟ سعی بین الصفا والمروہ مجھ سے کروایا، اللہ مجھے اس سے کیا اجر دینے والے ہیں؟ میرے صحابہ تمہارے درمیان یہ سوال ہے نا، تم پوچھنا چاہتے ہو نا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ خدا عز و جل کی ذات کی قسم ہمارے دل کا ایک ایک سوال آپ نے ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ سنیے حضور فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنیے حضور فرمایا فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِن بَيْتِكَ تَأُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ لَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلَا تَرْفَعُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً۔ دیکھو جب تم اللہ کے گھر کی نیت کر کر دور دراز سے جہاں بھی تمہارا گھر تھا وہاں سے جب تم نکلے، ایک قدم اٹھا کر جب تم اپنی سواری میں رکھتے ہو اور تمہاری سواری ایک ایک قدم جب اٹھاتی ہے، اللہ تمہاری وہ عزت کرتا ہے کہ تمہاری سواری کے ہر قدم پر تمہیں ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ اللہ تمہارا بلند فرماتا ہے۔ کیا استقبال ہے پروردگار کا؟ تمہارے گھروں سے تمہاری سواریوں کا ایک ایک قدم گنا جا رہا ہے، عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب تم طواف کرنے کے لیے جاتے ہو، طواف اللہ کے گھر کا طواف کیے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، فرمایا وہ 2 رکعت کو معمولی نہ سمجھو، وہ 2 رکعت نماز پڑھنا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کسی قیدی کو، کسی غلام کو آزاد کرانے کا اتنا ثواب وہ 2 رکعت طواف واجب الطواف میں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جب تم صفا و مروہ کی سعی کرتے ہو، تمہارے دل میں سوال ہے کہ کیسا کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ سوال ہوتا ہے، پاؤں درد ہو رہا ہے، اللہ اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، صفا و مروہ کی سعی کا ثواب یہ ہے كَعِتْقِ 70 رَقَبَةً، 70 غلام آزاد کرنے کا اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک چکر پہ 10 غلام، 70 غلام آزاد کرنے کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، جب تم عرفات کی رات وہاں گزارتے ہو، عرفات میں شام تک وہاں رہتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، تو سنو اللہ سبحانہ وتعالی يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، میدان عرفات پہ تمہیں دکھنے والا جو آسمان ہے تم سے قریب، اس آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں، فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تمہارے پراگندہ بال، تمہارے میل احرام، تمہارے پسینے سے آلود تمہارے جسم، تمہاری کیفیتیں دیکھ کر کے اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، یقول، اور فرماتے ہیں عبادی جاؤنی شعثا من کل فج عمیق، دیکھو بکھرے بالوں سے میرے بندے دنیا کے کونے کونے سے یہاں آ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، یرجون جنتی، میری جنت کے طلبگار ہے، فلو کانت ذنوبکم کعدد الرمل او کقطر المطر او کزبد البحر لغفرتها، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میدان عرفات میں جب تم آ گئے، تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر اگر ہوں گے، تمہارے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر اگر ہوں گے، تمہارے گناہ سمندر کی جھانک کے اتنے برابر بھی اگر ہوں گے، تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہاں سے واپس جاؤ، تم پر ایک گناہ نہیں رکھوں گا، پورے معاف کر دوں گا۔ افیضوا عبادی مغفورا لکم، دیکھو میرے بندو یہاں سے واپس جاؤ، مغفور، تم اللہ معاف کر دیا ہے تمہیں، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، اور کیا فرمایا؟ خالی تمہیں نہیں
मैदान अरफात में तुम जिन जिन का नाम लेकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह उन तमाम को माफ कर दे। उसके बाद फरमाया अब मैदान अरफात से आने के बाद तुम्हें रमी जिमार का ख्याल आया, बताओ रमी जिमार का क्या है? वो अम्मा रमीयुकल जिमार, रमी जिमार में क्या सवाब है? फरमाया फलक बिकुल्ली हसातिन रमैतहा तकफीरतुन कबीरतुन, 7 कंकर मारना है। एक कंकर उठाया, दिल से अल्लाह से कहा कि रिज़न लिर्रहमान रजमन लिश्शैतान, अल्लाह तुझे खुश करना चाहता हूं, तेरे दुश्मन इब्लीस को जलील करना चाहता हूं। जब तुम एक कंकर मारो तो तुम्हारी जिंदगी का एक एक इतना बड़ा गुनाह जो तुम्हें हलाक कर दे सकता, तुम्हें तबाह ताराज कर दे सकता था, अल्लाह वैसा एक एक गुनाह एक एक कंकर पे माफ फरमा देगा। कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह। उसके बाद फरमाया वो अम्मा नहरुका फमदखूरुन लका इंद रब्बिक, अब रहा तुम रमी जिमार के बाद कुर्बानी दिए तो समझो कि उसका अजर तो अल्लाह के पास बड़ा अजर महफूज है, कुर्बानी का अजर तो खुदा के पास महफूज है। उसके बाद फरमाया वो अम्मा हिलाकुका, उसके बाद तो तुम बाल निकाले ना, उसका सवाब क्या है? फलका बिकुल्ली शअरतिन हलक्तहा हसनतुन, हर बाल के बदले में एक नेकी अल्लाह अता फरमाएगा। जितने बाल तुम्हारे सर पर हो हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। वह तुम अनका बिहा खतीअतुन, और उसके जरिए तुम्हारे एक एक बाल के बदले में अल्लाह एक एक गुनाह को माफ करेगा। उसके बाद फरमाया बाल निकाले, कहां गए? ये आखिरी जुमले हैं हुजूर के, ये आपका हज खत्म हो रहा है। बाल निकाल कर एहराम निकाले, नए कपड़े पहनकर तवाफ़े ज़ियारा के लिए गए। अल्फाज पर गौर करें, ज़ियारा किसे कहते हैं? ज़ियारा कहते हैं मुलाकात को। जो वीज़े आते हैं ना, ताशीरतु ज़ियारा कहते हैं, विजिट वीज़ा, मुलाकाती वीज़ा। ये तवाफ़े ज़ियारा क्या है? अल्लाह से मुलाकात का तवाफ है, परवरदिगार से मुलाकात होती है इस तवाफ में। हुजूर फरमाते जब तुम नए नए कपड़े पहनकर इतर लगाकर तवाफ़े ज़ियारा के लिए मताफ में पहुंचते हो, क्या आलम है मताफ का मालूम है? अल्लाह अपने बंदों को गुनाह माफ कर कर कैसे इंतजार में है आपके। फरमाया वो अम्मा तवाफु का बिल बैत, तवाफ़े ज़ियारा अब तुम करने चले गए, बाद ज़ालिका फ़इन्नका ततूफु वला ज़म्ब लक, तुम जब तवाफ के लिए मताफ पे उतरोगे तो शायद जिंदगी में कभी ऐसा मौका ना आया होगा, मताफ में तुम इस हालत में होगे कि तुम्हारे ऊपर एक गुनाह ना होगा, पूरे गुनाह तुम्हारे हज में माफ हो गए, बेगुनाह खुदा के सामने तुम होगे। और उसके बाद फरमाया जब तुम तवाफ कर रहे होगे, यअती मलकुन, परवरदिगार फरिश्तों को भेजेगा, यज़अु यदैहि बैन कतिफैका फयक़ूल, वो फरिश्ते आकर के तुम्हारे तवाफ़े ज़ियारा के वक्त में तुम्हारे दोनों कानों को पकड़ेंगे खुशी के मारे और तुम्हारे कान में कहेंगे इअमल फीमा यस्तक़बिल फ़क़द गुफ़िर लक मा मदा। ऐ बंदे मोमिन, ऐ अल्लाह के बंदे, आज अल्लाह तुझसे राजी है, तेरे तमाम गुनाह माफ कर दिए, खुश हो जा। अब आज के बाद से अपनी जिंदगी नए एतबार से शुरू कर ले, जो पिछला था वो पूरा माफ हो गया। यहां से तू गोया के अभी अभी मां के पेट से पैदा हुआ और अपने नामे आमाल का पहरा बरख फिर लिखना शुरू कर दे, और ये फरिश्ते तुम्हारे कांधे पकड़कर तुम्हारे कान में कहेंगे ये तवाफ़े ज़ियारा है। हुजूर ने मैदाने मिना में और मस्जिद खैफ पे बैठकर वो सहाबा को ये बशारतें और ये सवाब सुनाए। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, क्या कहें और कितना कहें हज के बारे में, बहुत बातें हैं। आपको अपने आप को तैयार करके जानी है, अपने हज को बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रूहानी और बहुत मज़ेदार बनाना है। तो अपनी नफ्स, अपनी तबीयत और अपने दिल को साफ कर कर जाए। ये चंद बातें पूरे हज के हज की तमाम मंजर और पूरे हज की फ़राइज़ व वाजिबात आपको बतला दिए गए और फजीलतें भी बतलाई गई, इस उम्मीद के साथ कि आप हजरात को ये ट्रेनिंग कैंप फ़ायदा पहुंचाया होगा
اور آپ تمام اس کے لیے مکمل الحمدللہ پریپیئر ہوئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کے سفر کو آسان فرمائے، حج بیت اللہ حج مبرور نصیب فرمائے، اور بہترین عبادتوں کے ساتھ اور حج مقبول کے ساتھ اب اپنے واپس آئے، اور رب العالمین آپ کو آپ کی دعائیں قبول فرمائے، صحت و عافیت سے اس حج کو تکمیل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔